جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں ضلع باغ کے ایک مشہور چوک بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور مشہور شاہراہ مشہور مارکیٹ بھی ہے۔ آج ہم موجود ہیں ضلع باغ قندیل چوک میں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع باغ انمن تاجران کے وائس پریزیڈنٹ خان عمران خان صاحب۔ کیونکہ یہ تاجروں کے نمائندے بھی ہیں اور اسی ریجن میں یہ رہتے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ تاجروں کے کیا کیا مسائل ہیں فرسٹ آف آل، اور جو تاجروں کے مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے، اور گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہیں، اور جو ان کے تاجر نمائندگان ہیں، جو ان کے صدر صاحب ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کس طرح کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ جی عمران خان صاحب۔ بہت شکریہ ولید یاسین، آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے پاس آئے، تو آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ مسائل تو ہر جگہ پہ ہوتے ہی ہیں، جیسے کہ پاکستان کے اندر مین شاہراہوں میں، اسی طریقے سے یہ باغ کی سب سے مصروف ترین شاہراہ ہے، یہاں پہ مسائل ہونے ہی ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو، ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے۔ باقی یہ مصروف ترین شاہراہ ہے، یہاں پہ ایک بہت ہی بڑا ادارہ وومن یونیورسٹی کے نام سے معروف، اور وہ موجود بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر 10 تقریباً کالجز ہیں، ان کی ٹریفک، اور ساتھ ساتھ یہاں پر 10 سے 12 کالجز اور سکول بھی موجود ہیں۔ یہ سارے ادارے یہ ہمارے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اصل میں انہی اداروں کی وجہ سے یہاں پہ کاروبار بھی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بزنس متاثر بھی ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ وہ اس حوالے سے نمبر 1 وہ یہ کہ ٹریفک کا ایشو ہے۔ یہاں پہ صبح کے وقت جب سکول، کالجز اور یونیورسٹی آن ہوتی ہیں، اس وقت میں یہاں پہ بندے کو لے مین جو ہوتا ہے وہ پیدل گزرنے میں بہت دشواری محسوس کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہر آدمی یہاں سے پیدل آ جا نہیں سکتا، روڈ کراس نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے میں حکومت وقت سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ فرسٹ آف آل یہ جو ہماری ٹریفک ہے، یہاں پہ جو ایکسٹرا گاڑیاں آتی ہیں، جو بڑے ٹرک وغیرہ ہیں، ان کی ٹائمنگ ہونی چاہیے ڈیفرنٹ، وہ ڈیفرنٹ ٹائم کے اندر آئیں۔ جب سکول کالجز کا ٹائم ہو اس وقت ان بڑی گاڑیوں کو بند کیا جائے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ ان کے لیے یہ آپشن بنایا جائے کہ ایک مین جو ہماری بائی پاس ہونی چاہیے نامپرا پل کے پاس سے ہوتی ہوئی، جو نالہ مال ہے، یہاں سے گزرتے ہوئے یہ پل کے نیچے سے دوسری بائی پاس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے باقی سب سے بڑی مین شاہراہ بنائی جائے، جس کی وجہ سے ولید یاسین دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ آئے روز لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں پر لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، کاروبار میں بھی حرج ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے کاروبار کے اندر جو کمی واقع ہوتی ہے، جو لوگوں کا کاروبار خراب ہوتا ہے، ٹریفک کی وجہ سے لوگ روڈ کو کراس نہیں کر پاتے اور وہ تاجروں تک نہیں پہنچ پاتے، اس کی وجہ سے وہ مین شہر کا رخ کر لیتے ہیں۔ تو میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ وہ ایک بائی پاس بنائیں جو نامپرا سے ہوتے ہوئے ہمارے اس باغ کے مین پل کو ٹچ کرے، اور یہاں سے بلکہ پل کے نیچے سے ایک چھوٹا برج لگانا چاہیے جو فٹ پاتھ ہو، یا تو پھر بڑا پل اگر گورنمنٹ کے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں، اتنے ان کے پاس فنڈ ہیں، تو میرے خیال میں یہ لگنا چاہیے۔ یہ باغ کے لوگوں کی سہولت ہے، اس کی وجہ سے باغ کے لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ ڈیولپ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ باغ کے جو خوبصورت مقامات ہیں، سیاح وہاں پہ آئیں گے، اس کی وجہ سے باغ کے اندر 4 چاند اور لگ جائیں گے۔ جیسے عمران خان صاحب آپ نے بالکل عرض کیا کہ ایک بائی پاس نہیں ہونی چاہیے، اس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ نعمان پورہ سے جو نیا پل لگا ہوا بلڈ سے ہوتا ہوا ویلین ہوٹل کے پاس سے واپس بازار میں آتا ہے، مین جو صبح 7 بجے سے لے کے جو 3 بجے کا ٹائم ہے، 7 یا 6 بجے کر لیں، اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ جو مین بڑے ٹرک یا گاڑیاں ہیں، کوسٹر وغیرہ ہیں، ان کو وہاں سے ہی باہر سے ہی گزرتے ہوئے ہولڈ والی سائڈ سے
گاڑی کو جاتے ہوئے وہاں سے سیدھا ہولر پور جو ویلین کے ساتھ لگا ہے وہاں سے بائی پاس پکڑ کے سیدھا اڈے پہ جائیں یا پھر بازار میں جانا چاہتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو جو باغ انتظامیہ ہے اس سے ہماری ریکویسٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہماری بائی پاس ایک جس کا کام پچھلے عرصے میں شروع بھی ہوا تھا کرونا وائرس کے سے پہلے, اس کے بعد کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہو گیا تھا, جو پیما کی پرانی پیما ہاسپٹل کے پاس سے جو بائی پاس بن کے بنی پساری سے نکلی ہوئی ہے. جی عمران خان صاحب نے بالکل اچھی بات کی کہ وہ جو بائی پاس ہے اس کو بھی چلنا چاہیے. ان بائی پاس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو آنے والی گاڑیاں وہ تو یہاں سے آئیں گی, چلیں جو جانے والی گاڑیاں ان کو نیچے سے بھی راستہ ہوگا تاکہ یہ جو ٹریفک میں حرج ہوتا ہے اور جو کاروبار میں اس ٹائم پہ جو چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو حرج ہے وہ نہ رہے. کیونکہ یہ لانگ ٹرمز ہے, یہ تو ہے نہیں کہ کچھ عرصہ یونیورسٹی یہاں پہ رہے گی یا پھر کالجز. یہ باغ کا مین ہب ہے, قندیل چوک ہے, یہاں پہ آپ کو انلمیٹڈ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو اور باغ انتظامیہ کو کہ گاڑیوں کا آنے کا راستہ کچھ اور ہو, جانے کی بائی پاس الگ سے بنے تاکہ جو لوگ آنے جانے والے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جو کاروباری حرج ہے اس کے حوالے سے. اور عمران خان صاحب جہاں پہ جو تاجروں کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے آپ کائنڈلی تھوڑی نظر ثانی کریں کہ جو تاجر ہیں سب سے زیادہ ان کو مسئلہ کس چیز کا ہے. ایک تو ٹریفک کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کے کاروبار میں حرج ہوتا ہے, یہاں پہ آئے دن کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی فساد ہو جاتا ہے, کوئی ٹرک خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں. تو آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا یہاں پہ مسئلے مسائل ہیں تاجروں کو. ولید یاسین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسائل تو ہوتے ہی ہیں, لیکن اس قندیل چوک کے جو بازار کے اندر تاجروں کو جو مسائل پیش آ رہے ہیں, ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ کرونا وائرس کے بعد تاجروں کا جو بڑا ایشو ہے وہ کرایہ کا ہے. یہاں پہ بہت سارے تاجروں کو انتظامیہ کی طرف سے تنگ بھی کیا گیا. پچھلے عرصے میں ان کو مختلف طریقے سے ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی, جیسے کہ ان کو کہا گیا کہ یہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں 2000 روپے کا چلان دے دیں جی, آپ نے 1 گھنٹہ لیٹ دکان کھولی رہی ہے. میرے پاس وہ رسیدیں موجود ہیں. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ہمارے جو دوسرے ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے ہمارے تاجر ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی. کسی نے اگر ماسک نہیں پہنا ہوا تھا تو بجائے انتظامیہ کا یہ کام بنتا ہے کہ ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ ایک محبت اور پیار کے ساتھ ان کو بتایا جائے کہ یہ کرونا وائرس ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے اندر منتقل ہوتا ہے, تو اس کو روکنے کے لیے آپ ایسا کریں کہ ماسک پہنیں. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے اس طریقے سے پبلک کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ بات نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ پبلک کا خیال رکھنا چاہیے. اس کرونا وائرس کے مشکل وقت میں, مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا, لیکن بڑی مایوسی ہوئی جب یہاں پہ میں ٹریفک والوں کو دیکھتا رہا, وہ ان کو 500 اور 1000 روپے کا چلان کیا گیا. تو میرے خیال میں یہ قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جس وقت تک کہ یہ عوام, یہاں کے لوگ اچھے طریقے سے رہیں گے نہیں. ان کے جو مسائل ہیں ان کو فیسلٹیز نہیں دی جائیں گی. جب یہ مشکل وقت میں پھنسے ہوں تو اس وقت ان کے اوپر مزید جو ہے نا مشکلات ان کے سر کے اوپر ڈالی جائیں تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہوگا اور عوام بھی جو ہے نا خوشحال نہیں ہوگی. تو یہ ہماری ترقی, قوم کی ترقی ہے. اگر عوام ترقی کرے گی, ہمارا ملک ڈیولپ ہوگا, ہمارا سٹی جو ہے یہ اس کے لوگ ڈیولپ ہوں گے, تو ایک اچھا امیج پیدا ہوگا پوری دنیا کے اندر کہ باغ کے اندر بہت ساری فیسلٹیز ہیں. یہاں پہ سیاحوں کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے گئے ہیں, ہوٹل ہیں, لوگ انویسٹ کرنے کے لیے بیرونی دنیا سے یہاں پر تشریف لائیں گے. تو میں بات کر رہا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے, تاجروں کا ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے اختتام پر تاجروں کے پاس پیسے نہیں تھے. لاک ڈاؤن تقریباً 8 سے 9 ماہ تک لاک ڈاؤن رہا. تو میرے خیال میں یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے کرائسس کے اندر چلے گئے تاجر, وہ اپنے مالکان کو کرایہ نہیں پے کر سکے, اپنے گھر کے جو مسائل تھے وہ حل نہیں کروا سکے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے تھا وہ ان تاجروں کے ساتھ جو ہے نا بھرپور امداد کرتی, ان کو فیسلیٹیٹ کرتی. تو میرے خیال میں یہ لوگ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے. آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ بے روزگار ہیں,
کاروبار جن کے پاس تھا وہ کرایہ نہیں پے کر سکے, مالکان کی طرف سے ان کو نوٹس دیا گیا, بجلی کے بلات ان کے سر کے اوپر پڑ گئے. تو میرے خیال میں یہی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے تاجر متاثر ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر تاجر جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پالیسیز مرتب نہیں کی گئی جس سے ان تاجروں کو اور ان تاجروں کے قیمتی اثاثہ جات کو محفوظ کیا جائے. جی جی, عمران صاحب نے جس طرح سے کہا کہ جو ان کا دوسرا پوائنٹ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ تاجروں کو یہاں پہ آسان قرضے دیے جاتے یا پھر ان کے لیے کوئی اس طرح کی آسان جو ساتھ پہ یا اس طرح سے کوئی ایسا کوئی ایک سسٹم بنایا جاتا جس سے تاجر مستفید ہو سکتے اور جو ان کا جو کرائے بقایا تھے اور جو ان کے ظالمات تھے, جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے کلیئر ہو جاتے. تو حکومت وقت سے ہماری یہی گزارش ہے, سب سے پہلے تو جو قندیل چوک ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے, اور سیکنڈلی جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہاں پہ کرونا وائرس کے دوران دکانداروں کو یہاں پہ بہت تنگ بھی کیا گیا ہے. عمران خان صاحب نے جس طرح سے بتایا پراپرلی ہر چیز طریقے کے ساتھ, تو ہمیں انتظامیہ سے اپنی انتظامیہ پہ فخر بھی ہے اور امید بھی ہے کہ وہ آئندہ ہمارے جو یہاں پہ بھائی ہیں تاجر بھائیوں کے ساتھ سپورٹ بھی کریں گے, اور جو تیسرا یہ کہ گورنمنٹ کو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ یہاں پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.